بہت ہی اہم مسئلہ جو اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ شیخ نے بڑی بہترین انداز میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جماع کر لیتا ہے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، اگر کوئی روزے کی حالت میں رمضان میں جماع کرے، ہم ناظرین کو ایک مرتبہ یہ لفظ بتا دیں گے، ہم بستری کرنا، اور آئندہ چل کر ہم ایک لفظ جماع ہی استعمال کریں گے تاکہ اس کی جو ہے حیات باقی رہے ہمارے پاس بھی، اور کوئی دوسرا سن رہا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو حالت روزے میں کوئی جماع کر دے رمضان کی حالت میں، تو سب سے پہلی چیز اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ دوسری چیز، وہ باقی کا جو دن ہے کچھ کھائے پیے بغیر رہے گا۔ تیسری چیز، توبہ اور استغفار کرے گا۔ چوتھی چیز، اس روزے کی قضا کرے گا۔ اور پانچویں چیز، اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلی چیز، اچھا اس میں یہ یاد رکھیں، اس میں ترتیب ضروری ہے۔ اچھا، جس ترتیب سے ہم بتا رہے ہیں یہی ترتیب ہونا چاہیے۔ پہلی چیز نمبر ایک یہ کہ گردن آزاد کرے گا، غلام آزاد کرے گا۔ اب آج کل تو غلام آزاد کا مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا ہے تو لوگ اس کو زکوٰۃ میں لیتے ہیں، یہاں پر تو ذرا مشکل ہے۔ اگر غلام نہیں ملتا ہے آزاد کرنے کے لیے تو 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھے گا۔ اگر 2 مہینے کے کنٹینیو روزے نہیں رکھ سکتا، یہ بھی ہم بتائیں گے کب نہیں رکھ سکتا، اس کی وجہ کیا ہے۔ مطلب وہ ہمارے من چلے انداز میں چھوڑ نہیں دیا گیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہم پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کفارہ کیا ہے۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا تیسری چیز اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسری چیز 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب اگر کوئی بندہ بولے چل یار 60 مسکین کو کھانا نہیں، بھائی آپ اٹھاتے ہی 60 مسکین پر نہیں آ سکتے۔ آپ کے پاس روزہ، پہلے تو غلام کا ضرورت نہیں ہے تو ہم غلام کی بات نہیں کریں گے، دوسرے اسٹیپ پر ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس عذر شرعی ہونا چاہیے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں۔ یا تو بیمار ہو، یا تو حد درجہ کمزور ہو، یعنی عذر شرعی جس کی وجہ سے روزہ اسلام نے خود معاف رکھا ہے کہ بھئی آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سفر میں ہو۔ سفر بھی آپ یہ سے جان چھڑانے کے لیے سفر کرنا ویسا نہیں، آپ جو ہے اس کے لیے پراپر آپ کا کوئی مسئلہ ہو۔ اب سفر کی بھی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، یہاں پر بنیادی طور پر بیماری ہے، کھوسٹ بوڑھاپا ہے، یعنی حد درجہ بوڑھا ہو چکا ہے بندہ، کمزوری اور نقاہت ہے۔ تو اس شرعی عذر کی بنیاد پر پھر اب وہ تیسرے پر جائے گا، ورنہ تیسرے پر نہیں جائے گا۔ روزہ رکھ سکتا ہے بندہ، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھ۔ اچھا، 2 مہینے کے مسلسل روزے کا مطلب یہ بھی کہ درمیان میں ایک روزہ بھی اگر آپ نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو پھر الف با سے شروع ہوگا، 1-2 سے شروع ہوگا۔ مان لو ایک بندے نے 35 روزے رکھا، ایک روزہ چھوڑ دیا، عذر شرعی نہیں ہے۔ اب عذر شرعی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مان لو عید آ گئی، ایام تشریق آ گیا، یا اگر خاتون ہے تو ایام حیض آ گئے، یا اس بیچ میں اس کی ڈیلیوری ہو گئی تو ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، نفاس جس کو کہتے ہیں، وہ آ جائے، تو یا پھر بیماری ہے یا سفر ہے۔ اور سفر بھی یہ انتہائی ضروری ہونا چاہیے،
صرف مان لیجئے ایک بندہ 35 روزے رکھا, اب یار تھوڑا ریسٹ چاہیے, چلو سفر تو کر آتے, نہیں بھیا ایسا نہیں جا سکتے آپ. ہیلے بہانے والا سفر نہیں چاہیے, اس کے پیچھے سالڈ ریزن چاہیے کہ آپ کا سفر شرعی طور پر صحیح ہے یا نہیں. تو اس طرح سے یہ روزہ رکھا جائے گا, مسلسل 2 مہینے کے بندہ روزہ رکھے گا. اچھا, جمع سے مراد کیا ہے؟ جمع سے مراد دونوں کا ملاپ ہے. اب منی کا خروج ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں دونوں نے بستری کی خروج, منی کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, وہ جمع کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا, یہاں پر ایک اور نقطہ, اب یہ دونوں مل کر جو کام کیے ہیں, دونوں رضامندی سے کیے ہیں, تو دونوں پر یہ حکم ہے. جی جی. اگر دونوں میں سے کوئی ایک کی رضامندی ہے, دوسرے کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, تو جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے وہ صرف قضا کرے گا, اور یہ کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن دونوں کی رضامندی ہے تو پھر دونوں بھی ساتھ ساتھ میں یہ اس کو ادا کریں گے. اچھا, اگر مان لیجئے صرف چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی, مطلب مثال کے طور پر بوسہ لینا یا اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی تھی, تو اس بیچ میں اگر منی کا خروج ہوا, ہم بستری نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں وہ صرف قضا کرے گا, کفارہ ادا نہیں کرے گا. روزہ فاسد ہو گیا ہے, اس کا کفارہ ادا کرے گا, لیکن انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ ہے, کیا اگر کسی بندے کو یہ حکم نہیں معلوم تھا, جی معلوم نہیں تھا, اب 2 باتیں, کیا نہیں معلوم تھا کہ روزے میں جمع کرنا حرام ہے, یہ نہیں معلوم تھا, یا روزے میں جمع کرنے سے یہ سزا ہے, یہ نہیں معلوم تھا. اگر مان لیجئے اس کو روزے میں جمع کرنا حرام ہے یہی نہیں معلوم تھا, تب تو بچ گیا, وہ صرف قضا کرے گا. لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ روزے میں جمع کرنا حرام ہے, سزا کیا ہے یہ نہیں معلوم تھی, تب بھی وہ کفارہ ادا کرے گا, کیونکہ اصل حکم تو معلوم تھا نا کہ رمضان میں دن میں عورت کے قریب نہ جائے, مطلب ہم اس طریقے کے لیے نہ جائے. اچھا, جو بندہ چھیڑ چھاڑ کے لیے بھی جا رہا ہے, مطلب اس کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی چیزیں, لیکن وہی بندہ جائے جس کو یقین ہو کہ بھئی میں کنٹرول کر پاؤں گا, جس کو یہ پتا ہو کہ میں آگے تک چلے جاؤں گا, تو وہ اس سے بھی بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں حالت روزے میں جمع کرنے کا اسلام میں کیا حکم ہے اس کی صراحت ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں ان چیزوں سے بچائے. ایک حدیث کا بھی حوالہ دے دو کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو غلام یہ بھی آزاد نہیں کر سکتا, غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا, روزے بھی نہیں رکھ سکتا, بندہ اگر بولا کہ یار 30 روزے میں پورا اسی میں اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر پایا, اب 60 روزے میں کیسے رکھوں, مطلب روزے نہیں رکھ سکتا, اور 60 مسکین کو بھی کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس, تو ایسے لوگوں کو تو پھر بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو صحیح انداز میں ادا کرنے اور اس کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت ہی اہم مسئلہ جو اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں, ماشاءاللہ شیخ نے بڑی بہترین انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم, میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں, آپ کے ویڈیوز الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد, کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم, بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں, اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں, پھیلائیں.